عمران خان نے شہباز شریف کے مذاکرات کے لیے جو پیشکش ہے وہ قبول کر لی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ آج جو ہے وہ جیل سے باہر ہوتے۔ نہ کسی سے کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور نہ ڈیل ہوگی۔ یہ پاکستانی جرنیل صاحبان کا نیا پلان ہے آپ کو مصروف رکھنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر آج کی خواتین و حضرات، عمران خان نے شہباز شریف کے مذاکرات کے لیے جو پیشکش ہے وہ قبول کر لی ہے، انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے انہوں نے جنگ اخبار میں دی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو ان مذاکرات کی جو اجازت ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو مل گئی ہے اور اب باضابطہ طور پر حکومت سے بات چیت آگے بڑھانے کے لیے رجوع کرے گی پاکستان تحریک انصاف، یہ کہنا ہے انصار عباسی صاحب کا، جس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار جو ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس پہ صبح بیرسٹر گوہر صاحب سے جس وقت پوچھا گیا، رپورٹرز نے سوال کیا تو ان کا آگے سے جواب تھا کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ آج جو ہے وہ جیل سے باہر ہوتے۔ بیرسٹر گوہر نے ڈیل کی خبروں کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے بہرحال، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عمران خان کے بچے ہیں انہوں نے اس بات کو لنک کیا، ان کو لندن میں بیٹھ کر تمام حقائق کا علم ہے اور وہ آواز بلند کر رہے ہیں، نہ کسی سے کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور نہ ڈیل ہوگی۔ اچھا، یہ جو ڈیل اور مذاکرات کے بیچ میں ایک باریک لائن ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ شہباز گل صاحب بھی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور ایسی ہی اطلاعات آنے کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میرے خیال میں یہ پاکستانی جرنیل صاحبان کا نیا پلان ہے آپ کو مصروف رکھنے کا۔ اس کے اوپر ایک تجزیہ رکھتے ہیں عدیل حبیب، جو کہ سیاست.pk کے اس وقت سی او ہیں، بلکہ انہی کے اس پہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر عمران خان سے مذاکرات کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ آوازیں صرف اسٹیبلشمنٹ کے چند مخصوص صحافی ہی اٹھا رہے ہیں، اس لیے محتاط رہیں۔ امکان ہے کہ اس انٹرویو سے پیدا ہونے والے دباؤ کو وقتی طور پر کم کرنے کے لیے یہ چال چلی جا رہی ہو۔ یہ عدیل حبیب صاحب کا تبصرہ ہے۔ اس پہ مذاکرات جو ہے وہ اگر اس پہ عمران خان راضی ہو بھی گئے ہیں تو اس پہ ڈیل کا تاثر دینے کی اگر کوئی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا یہ آگے سے ریئیکشن آنا بہت نیچرل ہے۔ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے ان کے نظریات سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کا تو دفاع کرنا بنتا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے استداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کے فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے۔ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف 9 مئی والے معاملے کو جو ہے وہ دوبارہ اسکروٹنی آگے بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ دس از سم تھنگ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ۔ اس میں حکومت چاہتی کیا ہے؟ وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتی ہے اور ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان کے لیے ممکنہ طور پر ٹریپ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پولی گرافک یا پولی گرامیٹک جو ٹیسٹ ہے وہ تب کرانے کی کوشش آپ کو ضرورت پڑتی ہے جب آپ کے تمام تر جو ہتھ کنڈے ہیں پولیس کے وہ ناکام ہو گئے ہوں، ملزم کے خلاف تمام جس جرم کے اوپر آپ نے جو الزام اس پہ لگایا ہے اس کے ثابت ہونے پر۔ تو اگر وہ ثابت نہیں ہوتا جرم، تو کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا، تب جا کے آپ جو ہے وہ ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس ٹیسٹ کا تعلق ہے آپ کے مشین لگائی جاتی ہے آپ کے ساتھ اور وہ فیصلہ کرتی ہے سائنسی طور پر کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ سے متعلق جو واقعات کے سلسلے ہیں، جیل میں ان کے ساتھ جو تفتیش ہے اس میں سائنسی تجزیاتی جو ٹیسٹ کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ عدالت نے پولیس کو فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے دی ہے۔ 26 مئی تک جو ہے پولیس کو واپس رپورٹ جمع کرانی ہے عدالت میں۔ یہ فیصلہ ATC کے جج جو منظر
علی گل نے سنایا، جنہوں نے 9 مئی سے متعلق 12 مقدمات میں، دس از امپورٹنٹ کیونکہ خان صاحب پہ جو 9 مئی کا مقدمہ ہے وہ ایک مقدمہ نہیں ہے، تو 12 مقدمات میں جو تفتیش ہے اس کے لیے جو دائر پروسیکیوشن کی درخواست پر دلائل کے سننے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا۔ سلمان صفدر صاحب جو ہیں ان کے دلائل بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ عالمی طور پہ بھی اور اصولی طور پہ بھی، آئینی طور پر بھی، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو یہ جو پولی گرامک ٹیسٹ ہوتا ہے، یا اسے آپ کہہ لیں کہ پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ملزم کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن کا جو سیکشن 13 ہے، جو 13 شق ہے، وہ آپ کی کہتی ہے کہ آپ ملزم سے آپ پریشر ڈال کر، آپ فورس ڈال کر جو ہے وہ بیان نہیں لے سکتے، آپ اس سے زبردستی بیان نہیں لے سکتے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ سلمان صفدر صاحب جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن کی درخواست کو غیر قانونی اور بدنیتی پر جو ہے انہوں نے اس کو قرار دیا اور موقف اختیار کیا کہ ان کا جو موکل ہے وہ پچھلے 727 دن قبل گرفتار ہوا، اور اس قدر تاخیر کے بعد ایسی درخواست کا سامنے آنا مشکوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو بتایا کہ عمران خان ان سائنسی ٹیسٹوں کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ملزم کا آمادہ ہونا بڑا ضروری ہے آئینی طور پہ بھی اس پورے سین میں۔ اگر ملزم آمادہ نہیں ہے تو آپ جیسے مرضی کوشش کر لیں، آپ جیسے مرضی کر لیں، یہ ایک اور آئینی غیر آئینی جو ہے وہ اقدام ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ کھلے عام ہو رہا ہے، جس کی عدالت نے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے کیسز سے متعلق جو اس وقت تک مقدمات چل رہے ہیں، وہ پلس مذاکرات جس کی خواہش شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے اس وقت، وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیسے چل سکتے ہیں۔ آخر میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اجے بنگا صاحب، جو کہ سکھ ہیں، سردار جی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انڈس ٹریٹی واٹر ہے کین ناٹ بی سسپینڈڈ وداؤٹ پاکستان's consent۔ یہ دو طرفہ، اس میں کوئی ایسی شک موجود ہی نہیں ہے جو اس ٹریٹی کو ختم کر سکے۔ تو انڈیا کا یہ اقدام غیر آئینی کہہ لیں، یا وہ ایسے کسی ضابطے میں نہیں آتا جس ضابطے کو جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا دونوں نے مل کے انڈس واٹر ٹریٹی کے نام پہ سائن کیا ہوا ہے۔ تو اس پہ جو بھی خلاف ورزی کرے گا بھارت، وہ عالمی طور پر پکڑ میں آئے گا۔ اور یہ جو اتنا بڑا مارکا مارا ہے انہوں نے جنگ کا، اس مارکے کو ان نالائکوں سے جو ہے وہ کیش ہی نہیں ہوا، انہوں نے بیانیہ ہی نہیں بنا سکے یہ لوگ، اور اب جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف اس لیے نہیں بولے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ، اور جو شہباز شریف ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ کم نہ ہو جائے، نواز شریف صاحب اس لیے نہیں بولے۔ اگر نواز شریف صاحب اس لیے نہیں بولے خواجہ آصف صاحب، تو پھر مریم نواز بول لیتی مودی کے خلاف، یا شہباز شریف ان کے خلاف کوئی بیان دے دیتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت اگر فار ایگزامپل اتنی بڑی جیت ہے پاکستان کی، اس وقت اگر عمران خان ہوتے تو وہ تو کھا بھی جاتے اس کو، انٹرنیشنلی اس کو اتنی زیادہ دھلائی کرتے بھارت کی کہ وہ کبھی سر اٹھا کر پاکستان کی طرف دیکھنے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ آپ کو یاد ہے ایک جملہ، بہت بہت مشہور جملہ ہے کہ ہم بھارت کی جارحیت کے خلاف ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ اس جملے کی جو گونج ہے وہ آج تک ہے، لوگ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں کہ کیا خوب، کیا کمال قسم کی اسٹریٹجی تھی عمران خان صاحب کی۔ اور جس وقت مودی نے صرف ابھی بیانات دینے شروع کیے، ٹویٹس کرنے شروع کیے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، اسی کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کے جو تھے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا تھا مودی کا۔ تو یہ ہوتا ہے بیانیہ بنانا، اور اس طرح سے کیش کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں جی مودی کے خلاف بات کرنے جوگے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ، اور اب آگے جی ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 10 مئی والے ہیں۔ تو یار خدا کا خوف کریں، یہی کرنا تھا۔ اگر پرانے بیانات ہی چلانے تھے تو بتا دیں میاں صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں، اور پھر یہ قصے کہانیاں کہ جی سارے کا سارا پلان میاں صاحب نے بنایا ہے اور میاں صاحب نے اپروول دیا، ان کے سامنے یہ سارا سب کچھ چلا ہے، تو یہ باتیں اب ماننے جوگی نہیں ہیں۔ دنیا جو ہے وہ سامنے دیکھتی ہے جو امپیکٹ بنتا ہے، جو انڈیا نے اس وقت اپنا امپیکٹ بنایا ہوا نا انٹرنیشنلی، جو لابنگ کی ہوئی ہے، اس کا آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے توڑ نہیں کر سکتے۔ نہ شہباز شریف توڑ کر سکتا ہے، نہ مریم نواز کر سکتی ہے، نہ ہی اس لیڈرشپ میں
کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی موجود ہے جو کہ اس سے پہلے مطلب کہ عمران خان میں کوالٹی موجود تھی، ان کی پرسنالٹی کا ایک کرزما تھا، وہ خود بھی تھے، ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی، اور ٹیم کے ایک اہم حصہ جنرل، میں آصف غفور صاحب کی وہ بات نہیں بھولوں گا، آصف غفور صاحب کا 5th جنریشن وار سے متعلق جو اس وقت کام ہے وہ قابل ستائش ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ایونٹ آیا تھا جس میں فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے، اور اسی دوران یورپین یونین کی طرف سے ایک انڈین کرونیکلز کے عنوان سے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں ڈس انفارمیشن لیب جو ہے اس کی انڈیا کی، اس کو ایکسپوز کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں بیٹھے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کا کیسے نیکسس اس پورے نیٹ ورک کا حصہ ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کریڈٹ ہے، یہ جنرل آصف غفور کا کریڈٹ ہے، یہ اس وقت کے انفارمیشن منسٹر کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کیش کتنا کروایا، دنیا بھر کو بتایا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کس طرح سے، اب مختلف جگہوں پہ یہ رپورٹ بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح کی نالائکیوں نے مودی کو فیس سیونگ دی ہے، اور مودی آج دوبارہ سر اٹھا کر آپ کو دھمکیاں دینے جوگا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں آپ کی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ کن لوگوں کے ملک میں یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک دے دیا ہے کہ آج یہ لوگ مودی کے خلاف ایک نکتہ، ایک لفظ، ایک بیان دینے کے وہ قائل نہیں ہیں، نہ یہ جوگے ہیں اتنے جو امریکہ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے۔ بات کرنی ہے سوورینٹی کی تو سر اٹھا کے کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر عرفان صدیقی کو کہنا پڑے کہ جی نواز شریف نے اپنے عمل سے جو ہے وہ ثابت کیا ہے، بے شک ان کی زبان نہیں ہلی۔ زبان کیوں نہیں ہلی؟ سیاستدان کا اور کام کیا ہے؟ سیاستدان نے جا کے بارڈر پہ جو ہے وہ آپ کی جنگ لڑنی ہے، جنگ فوج نے لڑنی ہے، سیاستدان نے بیانیہ بنانا ہے، سیاستدان نے ساتھ ایک مورل سپورٹ کے ساتھ جس کے پیچھے پوری کی پوری عوام کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری، اسی کو تو پالیٹکس کہتے ہیں، اسی کو تو سارا آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں، اسی کو تو ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ تو اگر اس جوگے نہیں ہے نواز شریف تو پھر کس جوگے ہیں؟ تو یہ وہ سارے سوالات تھے جو کہ اس پورے ایونٹ پہ اٹھانے ضروری تھے۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید خبروں اور مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔